أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیہ مقدسہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ہم نے کل کے درس میں پڑھا اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، ساری بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، عزتیں اسی کے پاس ہیں اور نعمتیں اسی کے پاس ہیں. جو عزت تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کرے، اور ذلت اس کی قبضہ قدرت میں ہے. جو اس سے دور جائے گا تو عزت اس سے چھن جائے گی. کائنات کا سارا نظام اسی مالک کی مرضی سے چل رہا ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. یہاں ہمیں کفار کے ساتھ گہری قلبی دوستی سے منع کیا گیا. ان کے ساتھ قلبی تعلق، ان کے ساتھ گہرا رشتہ اور وابستگی سے روکا جا رہا ہے. اس وقت بھی چونکہ اسلام ابھی نیا نیا پھیل رہا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے فلاں سے مخالفت مول لی تو ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اگر فلاں قبیلہ یا فلاں کافر اگر ہمارے مخالف ہو گئے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، عزت مالک کے پاس ہے اور کائنات کا نظام بھی اسی کے پاس ہے. وہی عزتیں عطا فرماتا ہے اور وہی رتبے اور مقام عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال دو کہ فلاں میرا دشمن ہوگا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کریم جو چاہے گا وہی ہوگا. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے کا یہاں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. لا يتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، ولی، مددگار، گہرے دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. مومنوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا مت کریں. یعنی تعلق قائم کرنے کی جہاں پر بات آئے تو ترجیح اہل ایمان کو دیں، مومن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. اچھا، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کفار کے ساتھ معاملہ کرنا، لین دین کرنا، ویسے اس سے تعلق رکھنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. قرآن کے اور مختلف آیات مبارکہ ہیں جس میں باقاعدہ طور پر دیگر ممالک کے ساتھ تعلق کی ہمیں جہات ملتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اصول موجود ہیں جس سے دیگر ممالک یا دیگر کفار کے ساتھ تعلقات کے اسلوب بتائے گئے ہیں اور طریقے بتائے گئے ہیں. یہاں جو چیز منع کی گئی ہے وہ ہے گہرا تعلق، رازداری کا تعلق اور گہری رشتہ داری کا تعلق. اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان سے ہونی چاہیے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو ترجیح مت دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بس اللہ کی بارگاہ میں اس کی پھر کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے بچ کے رہو. اللہ کریم نے ہمیں یہ بتا دیا. آگے چوتھے پارے میں بھی یہ بات آئے گی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کفار تمہارے کبھی گہرے دوست ہوں. وہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچیں گے، ہمیشہ تمہیں پریشان کرنے کی بات کریں گے. اس لیے اہل ایمان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دو. اور اگر ہم آج پوری دنیا کے معاملات کو دیکھیں اور عالمی سینیریو کے اندر اس چیز کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارا ان سے تعلق
وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آج اگر مسلم دنیا آپس میں گہرے تعلق رکھتی تو فلسطین کا وہ حال نہ ہوتا جو حال ہے، کشمیر کا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہے، اور دیگر مسلم ممالک عراق، شام، سارے جہاں پر جو حالت ہے وہ نہ ہوتا۔ ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں جو عزت ملے گی یا ہم جو ترقی کریں گے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلق کے ساتھ ترقی کریں گے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یہ آیت مبارکہ یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ گہرے تعلق کا فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں بارہا پتہ چل چکا ہے اور سب جان چکے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا تتقوا منہم تقا، بچ کے رہنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ناراضگی سے بچا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈرا رہا ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بالفرض اگر دنیا کا کوئی نقصان نہ بھی ہو، یہ نقصان کم ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کفار سے تعلق قائم کریں، مسلمانوں کو چھوڑ جائیں، مسلمانوں کو بھول جائیں، وہ بیچارے مرتے رہیں، ان پر بم دھماکے ہوتے رہیں، اور وہ بے گناہ ان کا خون ہوتا رہے، اور ہم ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتے رہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں سے تعلق مضبوط بناؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان کر سکتے ہیں، دین کا نقصان تو نہیں کر سکتے، اور آخرت کا نقصان تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے جس تعلق کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا وہ تعلق مضبوط کیا جانا چاہیے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، محبوب انہیں فرما دیجئے اگر تم کوئی چیز اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی یہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ اب بعض نے خفیہ تعلق رکھے ہوئے تھے، خاص طور پر منافقین کو اگر دیکھیں تو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اندر تعلق کفار کے ساتھ ہیں۔ جو بھی مدینے کی خبریں ہوتی ہیں وہ مکہ والوں کو پہنچا دیتے ہیں، کفار مکہ کو، اور اوپر سے جو ہے وہ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو کلیئر بات ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تم راز رکھنا چاہتے ہو، اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رازوں کو بھی درست کر لیں، ہم اپنی سوچ کو بھی درست کر لیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ صرف ہمارے سینوں کے ہی راز نہیں جانتا بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ اس کے علم میں ہے، سب چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، قدرت اسی کے پاس ہے، جانتا ہے سارا کچھ اور ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی دوستی کو، اپنے قلبی تعلق کو مضبوط رکھیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اللہ کریم جل مجدہ نے ان تمام معاملات کو یہاں ہمیں آخر میں یہ سمجھاتے، اس رکوع کا آخری آیہ مبارکہ ہے، گویا کہ یہ کنکلوژن ہے اس ساری بحث کا کہ ہم جو کچھ بھی مرضی کر لیں، جو بھی ہمارا خیال ہو، بالآخر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور قیامت کا وہ دن ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے حساب و کتاب کے پیش کرنے کا دن ہے۔ اس لیے فرمایا اس دن تاجد کل نفس، ہر نفس پالے گا، ما عملت من خیر، جو بھی اس نے نیکی کا کام کیا ہوگا، محضرن، موجود، یعنی جو بھی نیکی کا کسی نے کام کیا ہوگا وہ سامنے موجود ہوگا، وہ پالے گا، وہ حاضر ہوگا۔ وما عملت من سوء، اسی طرح جو برائی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نیکی کی ہوگی تو ضائع نہیں ہوگی، چھپ کر نیکی کی ہو، کسی کے علم میں بھی نہ ہو، اور صرف تنہا آپ جانتے ہوں، تو صرف آپ نہیں جانتے، اللہ کریم آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور برائی بھی سنبھال کے رکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ برائی جو ہے وہ فراموش ہو جائے اور وہ رجسٹر سے وہ مٹا دی جائے، ایسے نہیں مٹائی جائے گی، وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں مٹ سکتی۔ قیامت کے دن سب کچھ موجود ہوگا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، ہر شخص، ہر نفس وہ یہ چاہے گا کہ کاش میرے درمیان اور میری یہ برائیاں
میری خطائیں، ان کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، میں اور یہ بہت دور دور چلے جائیں، میں نے جو برائیاں کی ہیں آج میرے قریب نہ ہوں، آج اس کا حساب و کتاب میرے قریب نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ تو ہوگا نہیں۔ خواہش ہوگی انسان کی، کاش کہ آج یہ میرے سامنے نہ آئے، کاش کہ مجھے یہ نہ دکھایا جائے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے، اللہ کا نظام عدل ہے۔ ہاں، اللہ معاف فرما دے، قلم عفو پھیر دے تو اس کی مرضی ہے، وہ مالک کر سکتا ہے، حقوق اللہ اس کے اپنے، وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد پھر بھی ایسے نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کریم یا تو اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا، یا وہ اس کے گناہ ہوں گے جو اس کے بندے کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں تمام معاملات پیش کیے جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈرا رہا ہے، اس لیے اس کی ناراضگی سے بچ جانا یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے کامیابی کے مختلف معیارات ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی اچھا عہدہ مل گیا تو وہ کامیاب ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی تو کامیاب ہے، اچھا مکان آ گیا تو کامیاب ہے۔ یہ سارے کامیابی، یہ دنیا کی کامیابی کے معیارات تو ہیں، لیکن اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ کریم جل مجدہ اس بندے سے خوش ہو گیا، اور وہ شخص اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا۔ یہ کامیابی ہے انسان کے لیے بہت بڑی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کریم اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کے ساتھ بڑی رحمت فرماتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ بندو میری ناراضگی اس میں ہے، اور میں اس بات سے خفا ہو جاتا ہوں، ایسا نہ کرو، اور اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں بخش بھی دیتا ہوں، میں معاف بھی کر دیتا ہوں، میں بڑا رؤوف ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات مبارکہ بیان فرمائی ہیں، یہ اس کے جلال کا اظہار ہے، لیکن جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے وہاں اس کے جمال کا اظہار ہے۔ یہ سارا جلال ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ رؤوف بالعباد، وہ بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، وہ بڑا شفیق ہے، وہ بڑا رحیم و مہربان ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کی جائے، اپنے تعلقات کو اہل ایمان کے ساتھ مضبوط کیا جائے، کفار کے ساتھ تعلقات اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھے جائیں، جہاں جتنی ضرورت ہے جس کی اس کو قائم کیا جائے، اور پھر اللہ کریم جل مجدہ کو ہر وقت حاضر تصور رکھا جائے کہ وہ مالک کسی بھی ہمارے عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ کریم ہمیشہ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ عزتیں اسی کے پاس ہیں، عظمتیں اسی کے پاس ہیں، بلندیاں اسی کے پاس ہیں، اس لیے اسی کی بارگاہ سے یہ چیزیں طلب کی جائیں اور اسی کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، اور اسی سے غلطی پر معافی مانگی جائے۔ اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔